اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں، وہ جھگڑے کسی بھی نوعیت کے ہوں، تجارتی جھگڑے ہوں، شادی کے تعلق سے جھگڑے ہوں، یا پراپرٹی اور کھیت کھلیان کے جھگڑے ہوں، تقسیم میراث کے جھگڑے ہوں، جب تک تم ان میں شریعت کو حکم نہ بناؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس پر تمہارا دل مطمئن نہ ہو، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت پر تمہارا مطمئن نہ ہو دل، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات قسم کھا کے کہتے ہیں، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھاتے ہیں، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کوئی فیصلہ کریں ان کے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور وہ ماننا تو خیر ہے ہی ہے، لیکن ماننے کے بعد دل میں کوئی کسک مسک بھی نہ ہو کہ یار دل ہمارا مطمئن نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ماننا ہے تو بہت بڑا درجہ ہے، یعنی تو گمراہی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے نہ ماننا۔ یہاں تو یہ ہے کہ ماننے کے بعد بھی دل میں کوئی کسک مسک نہ ہو کہ مان تو لیا شریعت کا مسئلہ ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، یہاں پر ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا لیکن اب کیا کریں، ماننا پڑ رہا، یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یسلم تسلیما، اور مکمل طور پر بندہ سرنڈر کرے کہ ہم اس شرعی مسئلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جتنے بھی اخلاق کے شعبے ہو سکتے ہیں ان کو میں مکمل کر دوں، نکھار کر کے بیان کر دوں، گویا کیا چیز اخلاق میں شامل ہے کیا نہیں شامل ہے، کہاں پر بد اخلاقی ہے، کہاں پر اس کا بھی ایک بہت بڑا وسیع مفہوم ہے، ان تمام چیزوں کو میں مکمل کر دوں، جامع انداز میں تمہارے سامنے بیان کر دوں، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور سلیقہ تمہیں سکھا دوں۔ اور اسی میں چیزیں بھی آئیں گی جو آدمی کو زندگی گزارنے میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جن چیزوں سے سابقہ ہوتا ہے۔ آج ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے بہت سے مسائل کا خود علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کہیں اگر آپ سفر میں ہو، کسی اپنے غیر مسلم ساتھی سے علیق سلیق ہوئی اور کوئی گفتگو مذہب پر ہونے لگی، اول تو مذہب پر زیادہ گفتگو سفر میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات گفتگو انکمپلیٹ ہوتی ہے اور سفر ختم ہو جاتا ہے، یا موقع اور ماحول ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا موقع اور ماحول ہوتا ہے آدمی کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آفس میں کام کرنے والے ساتھی ہیں، یا اپنے کاروباری پارٹنر ہیں، یا اپنے بچپن کے اسکول کے دوست ہیں، مذہب الگ ہے لیکن دوستی ہے، اور کبھی اس طرح کی باتیں چھڑ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے مذہب کے بارے میں۔ اب ایک طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، تمہارے یہاں یہ، تمہارے یہاں یہ، تمہارے یہاں طلاق کا مسئلہ ہے، تمہارے یہاں وہ چند شادیوں کا مسئلہ ہے، اور تمہارے یہاں یتیم پوتے کی میراث نہیں ملتی ہے، تمہارے یہاں جزیہ ہے، تمہارے یہاں سزائیں ہیں، قصاص ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے انہیں سنتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کا قانون ہے، خدائی قانون ہے، انسانی قانون نہیں ہے۔ انسانی قانون بدلتے رہتے ہیں، وقت کا ساتھ نہیں دیتے، زمانے کا ساتھ نہیں دیتے، علاقوں کا ساتھ نہیں دیتے، اسی لیے ہر زمانے میں قانون الگ بدلتے رہتے ہیں۔ جو شریعت اور خدائی قانون سے ہٹ کر کے جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، وہ سب کچھ سالوں کے بعد ان میں ترمیم چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ علاقے کے اعتبار سے الگ قانون ہے، ملک کے اعتبار سے الگ قانون ہے، لیکن اللہ کا قانون ایک ہے، اور جب سے بنا تب سے قیامت تک ایک رہے گا، اور کہیں پر اس میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے۔ اور کہیں اگر پریشانی دوسروں کو ہوتی ہے تو بالآخر
کہتے یہی ہے کہ یہاں پر یار اسلام کا جو طریقہ ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے. جب ہمارے ملک میں بھی کبھی گینگ ریپ ہوتا ہے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، تو عورتیں آواز اٹھاتی ہیں کہ یار اسلام کا قانون بڑا اچھا ہے. یہ مسلمان نہیں کہتے، خود ان کی آوازیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کم سے کم اپنے مذہب کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہی، کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس تعلق سے ہم ان کو سمجھیں. ایک کمی ہمارے اندر اور ہے کہ کبھی کبھی مادی اور ذرا ذرا سے نفعوں کی بنیاد پر ہم غلط رخ پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مطلقہ کے نفقے کے بارے میں آتا، اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، نہیں بن پائی، تو نفقے کا دعویٰ دائر کر دیا. ہوا کیا؟ عدالت سے کچھ رقم طے ہو گئی، لیکن زندگی بھر یہ عورت شادی نہیں کر سکتی. اب اگر 25-30 سال کی عمر میں وہ لڑکی مطلقہ ہو جائے کسی وجہ سے، اور ٹھیک ہے اس نے نفقے کا دعویٰ دائر کر دیا، شوہر کسی طرح اپنا کما کر کے دے دے گا، وہ تو اپنی شادی کر کے انجوائے کرے گا، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لائف پارٹنر بھی اس کو مل گیا، اس کی زندگی بھی گزر رہی ہے، اور خیرات کے طور پر کچھ ہزار جو مہینے کے بندے ہوئے اس کو نفقہ بھی دیتا رہے گا. لیکن اس کی زندگی تباہ ہو گئی، یہ کہیں شادی نہیں کر سکتی. تو ہم نے تو شاید یہ سوچا کہ تیر مار لیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، عدالت میں دائر کر کے 5-10 ہزار روپے نفقہ بنوا دیا. اور جس آدمی کی انکم ہے اسے دینے میں کیا حرج ہے، اتنا دیتا رہے گا. وہ بھی کتنی ذلت کے ساتھ ملتے ہیں، کبھی جمع کیا عدالت میں، کبھی نہیں جمع کیا، کبھی کم کر دیا، کبھی اپلیکیشن لگا دی کہ کاروبار فیل ہو گیا، کبھی دکھ درد کہ ہمارا کچھ بچا ہی نہیں. اس طرح کرتے کرتے 2-4 سال میں وہ بھی لالے کے پڑ جاتے ہیں، ذلت کی بھیک کی طرح وہ نفقہ ملتا ہے. اور اس میں بھی کچھ دنوں کے بعد وکیل خود سکھا دیتے ہیں اس میں ایسا کر دو ایسا کر دو ایسا کر دو، وہ کم ہوتے ہوتی وہ بھی ختم. جوانی بھی گئی، راحت آرام بھی گیا، اور نفقے کی لالچ میں شادی نہیں کی. لیکن اگر یہیں پر شرعی قانون کے اعتبار سے آدمی آ جائے، فتاوی کی لائن سے آدمی فتویٰ لے لے، محکمہ شریعہ قائم ہے جہاں پر شرعی نقطہ نظر سے فیصلے کیے جاتے ہیں، دارالقضاء قائم ہے ہر جگہ پر، وہاں آدمی آ کر کے شرعی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو سمجھ لے تو دنیا میں بھی اس کو عزت ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ملے گی. ہو سکتا ہے کہ جس شوہر سے وہ اسے چھوڑنا چاہ رہا ہے شوہر، اور ٹھیک ہے اس نے چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ عدت کے بعد اسے اس سے اچھا رشتہ مل جائے، سہولت اچھی زندگی گزر جائے گی. اگر بچے ہو گئے تو وہ آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، بڑھاپا اچھی طرح گزر جائے گا. لیکن چند ٹکوں کے لیے ہم نے کیا ہے، شریعت کو پامال کر دیا اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم دائر کر دیں گے، سمجھ لو جہیز پرتھا لگا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں. قانون وراثت میں بھی یہی ہوتا ہے، شریعت نے بیان کر دیا کہ وہ لڑکے کا اتنا لڑکی کا اتنا. یہ سب تفصیلی موضوع ہے، ہم صرف ایک آپ کو بانگی اور نمونے کے طور پر ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. شریعت نے قانون بیان کر دیا کہ بھائی لڑکے کو اتنا ملے گا، لڑکی کو اتنا، شوہر کو اتنا، بیوی کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا. اس نے ایک بیان کر کے مہر لگا دی بس. اور اللہ رب العزت نے ایک آیت فرمائی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ دیکھو یہ ہم نے قانون شریعت میں میراث کا مسئلہ بیان کر دیا، تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے، کون کم نفع بخش ہے. لہذا اپنی عقل کو اس طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی صلاحیت یا اپنی عقل کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کو برباد مت کرو. ہم نے قانون بنا، تمہیں نہیں پتا کہ اس کو کتنا ملنا چاہیے، ہم نے تم کو بیان کر دیا. اب آدمی اگر اس قانون کو مان لے گا، جو لوگ مانتے ہیں بڑی راحت میں رہتے ہیں، جو نہیں مانتے الجھتے ہیں. اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے یتیم پوتے کی میراث، اور اس کو بڑا منع کر کے پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں صاحب، اسلام کے اندر پوتے کو میراث نہیں ملتی. اگر کسی شخص کے 2 بیٹے ہیں اور ان کے پوتے بھی ہیں، ایک بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا اور اس کے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس بیٹے کو ملے گا جو بیٹا زندہ ہے، اور اس بیٹے کو نہیں ملے گا جس بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا. اگر اس کے بچے ہیں تو ان بچوں کو بھی نہیں ملے گا. اب یہاں پر بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یار شریعت بڑی ظالم سی لگ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو تو زیادہ ملنا چاہیے جس کا، یعنی اس پوتے کو جس کا باپ مر گیا ہے، اس کو تو اور زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ یتیم ہو گیا، اور شریعت کہتی ہے اس کو کچھ نہ دیا جائے. تو دادا کی میراث میں اس پوتے کو نہیں ملے گا اگر اس دادا کی کوئی اپنی اولاد، ڈائریکٹ والی اولاد نسبی موجود ہے، اس کو نہیں ملے گا. اور یعنی پوتے کو نہیں ملے گا، نسلی اولاد کو ملے گا. یہ کبھی کبھی بڑی ایک عجیب آدمی چونک جاتا ہے کہ یار سب کچھ تو یہ مسئلہ شریعت کا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ سمجھے ہی نہیں کہ شریعت کہنا کیا چاہ رہی ہے. اور اب اگر کوئی ہم سے اعتراض کر لے تو ہمارا وہ اتنا سا ہو جاتا ہے، کوئی جواب ہی نہیں کہ یار بات تو صحیح ہے، یار زیادہ ملنا چاہیے یتیم پوتے کو، یا شریعت کے لیے یتیم پوتے کو ہی نہیں.
شریعت میں جو قانون بیان کیے گئے ہیں ان کی ڈیفینیشن حضور علیہ السلام نے کی ہے. وہ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ساری جزیات بیان کر دی جاتی ہیں تو بہت لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، وہ یاد کرتے نہیں بنتا. آپ کے ملک کے بھی جو قانون ہے اس کی بھی شروعات الگ الگ ہیں. اسی لیے جو قانون ہوتا ہے ایک وکیل ایک جج کہتا ہے اس قانون کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے، ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو چھوٹا سا ایک قانون وقتی طور پر بنا، اس میں اتنے اختلافات ہیں. اور جو قانون تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، اس میں اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہو اللہ کی طرف سے تو لوگوں کو یاد نہ رہتا. تو موٹے موٹے قانون اللہ نے بیان کر دی، باقی حضور علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری پوری کر دی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شریعت نے جو یتیم پوتے کو نہیں دلایا وہ اس لیے کہ اگر میراث دلاتی تو اتنا ہی ملتا، اگر اس کے 2 بیٹے ہوتے تو آدھا آدھا ملتا. اب آپ اگر دلائیں گے اس کو مثال کے طور پر تو اتنا ہی دلائیں گے کہ ایک اس کے بیٹے کو، یعنی جو باپ ہے اس کے بیٹے کو مل جائے اور آدھا اس کے پوتے کو مل جائے. مثال کے طور پر ایک پوتا ایک بیٹا موجود ہے مرنے والے کا، تو مرنے والے کا ایک بیٹا ایک پوتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ زیادہ یہی کہتے ہیں کہ آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، کیونکہ اس کا باپ مر چکا ہے. شریعت کی نظر اس کے آگے کی ہے. شریعت کی نظر یہ ہے کہ دادا کو اختیار ہے کہ وہ اس کو آدھا سے زیادہ دے دے. وہ اس کے نام پر وصیت بھی کر سکتا ہے، حالانکہ وارث وصیت کرنا صحیح نہیں، لیکن اس پوتے کو وصیت کر سکتا ہے. تو جو چیز شریعت نے خوبی کے لیے بیان کیا اس کو ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ادھورے میں آ گئے کہ صاحب دیکھیے یتیم پوتے کی میراث نہیں. حالانکہ مقصد یہاں پر یہ نہیں یتیم پوتے کی میراث نہیں، یہاں اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دادا کو پورا پاور دے رکھا ہے کہ تجھے جی چاہتا تو پوری کی پوری میراث اپنی زندگی میں اس کو دے دو. کس نے منع کیا تھا؟ اس یتیم پوتے کی میراث کو دیکھ کر کے اس کی پورے کیا اس کے ابا نے چھوڑا نہیں چھوڑا اس کے اعتبار سے تمہیں اختیار ہے فلی اپنی میراث اس کو دے دو تم زندگی میں. لیکن اگر تم نے اپنا یہ حق یا تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا تو مرنے کے بعد شریعت کا وہ قانون ہوگا، کیونکہ تم نے اپنی قانون کی ذمہ داری پوری نہیں کی. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ آیا ہوگا. ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ، ان کے ماشاء اللہ ایک بیٹے 10 بیٹے ان کے، وہ لندن میں تھے، ان کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں. انہوں نے وہاں سے 2 باتیں لکھی. ایک تو یہ کہ نماز جنازہ اس کی پڑھ دو، کیونکہ شریعت میں ہے کہ زیادہ انتظار مت کرو، کہ آج کل مرکری چل گئی، انہوں نے رکھ دیا 1 دن 2 دن اور بلا وجہ انتظار کروائیے آپ. نہیں، بس فوراً اس کی نماز جنازہ کر دو، میں آ سکتا ہوں لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے آدمی مرنے کہ کوئی اس کا وقت نہیں ہوتا. میں نے اپنے اس بیٹے کے بچوں کو جس کے بیٹے کا میرے بیٹے کی وہ ہوئی اتنا میں نے اپنے ترکے سے اس کو دے دیا، اتنی وصیت کر دی، اتنا دے دیا. بتائیے کیا اعتراض رہا؟ مرنے کے بعد ان بچوں کو نہیں ملا لیکن زندگی میں اس سے زیادہ ان کو دے دیا. تو یہ ظلم ہوا یا یہ اور انصاف اور رحم کا معاملہ ہوا؟ تو شریعت نے جس چیز کو رحم کا معاملہ بنایا، ہمارے ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا شریعت کا یعنی ایک اعتراض کا ذریعہ بنا لیا. اور اس کے بعد جب کوئی اعتراض کرتا تو ہمارے پاس جواب نہیں. حدود قصاص کا مسئلہ ابھی ہم نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کبھی گینگ ریپ ہو جائے تو ہر عورت کی آواز ہوتی ہے کہ اسلام کا قانون بنا. اسلامی قوانین میں سزا کا حوا دکھایا گیا، سزا کا ڈر ہے، سزائیں کم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 900 سال کی سزا کر دی، آپ نے 200 سال کی، کئی جرائم تھے یہ سزا وہ سزا، اور آپ نے اس کو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنا جیے گا بھی نہیں جائے، لیکن آپ نے سزا کیا ہے، کورٹ نے پاس کیا کہ اس جرم میں 10 سال، اس میں 20 سال، اس میں 10 سال، لیجیے صاحب آپ نے اس کو 150 سال کی سزا دے دی اور زندہ. یہ مذاق. شریعت نے کہا کہ تمہیں جیل آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آن فانا نکی کرو، جیسا جو سزا ہو اس کو، اور چوری کرے تو یہ کرو، یہ کرو تو یہ کرو، فٹافٹ. آپ جیلوں کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حضور کے زمانے میں کوئی جیل تھی ہی نہیں، فٹافٹ کا معاملہ، چوری کر دو ایسا. تو اس میں سزاؤں کا ڈر ہے. اگر معلوم آدمی کو ہاتھ کٹ جائے گا چوری نہیں کرے گا. سعودیہ میں دیکھ لیجیے صاحب، زیورات کی دکانیں اوپن رہتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا زیور اس میں ہیرے جواہرات ہے، کوئی آدمی ادھر گھما کے بھی نہیں دیکھتا، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ ڈر ہے. آپ کو ایک بندہ بھی وہاں ہاتھ کٹا نہیں ملے گا کہ صاحب کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، لیکن ڈر اتنا رہتا ہے دہشت کے آدمی اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. اور بات جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں بھی مارا اور یہ کہا کہ ابھی جیل جانے واپس ضمانت پر پھر آئیں گے، پھر تمہیں ہم پہنائیں گے یا اپنی زبان پر، پھر تم سے نمٹیں گے، پھر تم کو یہ کریں گے، تم کو وہ کریں گے. ابھی دیکھیے ایک بات کیا پھر جیل گیا، پھر واپس آیا، پھر مرڈر کیا، پھر جیل گیا، پھر واپس آیا. اس طرح وہ کہانی چلتی رہتی ہے، جرائم کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے. آج بھی دنیا میں سب سے کم کرائم اور جرائم سعودیہ کے. اب دیکھ لیجیے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کہ روزانہ پھانسیاں ہوں، روزانہ ہاتھ کاٹے جا، روزانہ کوڑے لگے، لیکن ایک ڈر رہتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، سزائیں بہت ہے، ڈر کم ہے. وہ جو جیل میں بند ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا بیمار ہو جاتا ہے، پاگل، آدھے پاگل ہو جاتے ہیں، آدھے مر جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، لیکن بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ایک عجیب جہنم کی زندگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جزیہ کا مسئلہ ہے کہ صاحب وہ مغلوں نے جزیہ، اور اسی طریقے سے اورنگزیب نے جزیہ کیا، اور اسلامی عدالت نے جزیہ. جزیہ ہے کیا؟ یہ ٹیکس ہے، اور اتنا معمولی ٹیکس ہے کہ اگر آج حکومت یہ کہہ دے کہ ہم اتنے ہی ریشیو سے ہم جزیہ ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے لائن میں خود غیر مسلم کھڑے ہوں گے، ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہم پر جزیہ لاگو کرو گا، ہم یہ اتنا ایکسائز اور یہ GST اتنا ٹیکس باپ رے باپ کون دے گا، ہمارے اوپر تم جزیہ لگا دو. سال کا 4 درہم کیا ہوتا ہے، 4 دینار،
وہ بھی عورتوں پر نہیں ہے, غریبوں پر نہیں ہے, ان پر نہیں ہے, ان پر نہیں, جو کھاتے کماتے لوگ ان پر سال میں اگر 2-4 ہزار 12-20-25 ہزار روپے لے لیا جائے تو کون سی مصیبت ہے؟ اس سے زیادہ مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اسلامی حکومت میں, کیونکہ مسلمانوں کو 2.5% دینا پڑتا تھا. یعنی اگر کوئی مسلمان 1 کروڑ کا مالک ہے تو اسے 2.5 لاکھ جزیہ دینا پڑتا, اور عورت کو بھی دینا پڑ رہا ہے, مرد کو بھی دینا پڑ رہا ہے, سب کو دینا پڑ رہا ہے. اور یہاں کیا شریعت نے کہا کہ عورت پر نہیں ہے, بچوں پر نہیں ہے, ان پر نہیں ہے, غریبوں پر نہیں ہے, صرف مالداروں پر. وہ بھی کتنا؟ 4 دینار, جو آپ جوڑ لیجیے اس میں کتنا آتا ہے, 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار آ بھی گیا سال کا, تو کرو تم وہ بھی سرحد کی حفاظت کے لیے. پھر ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں جان دینا ہے سرحد میں, اگر ملک کی حفاظت کی کوئی پرابلم آتی ہے تو اس میں جان دینے کے لیے پھر ان کو نہیں بلایا جائے گا جو جزیہ دے چکے. آپ جزیہ دیجیے, اور یہ جزیہ کی رقم جس کو بدنام کیا گیا ہے, یہ فوج پر خرچ ہوگی, وہ تمہیں پورا پروٹیکشن دے گی, حفاظت دے گی, اور تمہارا ایسا تحفظ فراہم کرے گی کہ اگر غیر مسلم حکومت میں کوئی مسلمان بھی کسی ہندو کو مار دے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. کوئی بھی اگر اس کو 1 تھپڑ مارے اس کے عوض میں اسے تھپڑ مارا جائے گا. اگر کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم مرد کو, عورت کو, بچے کو, حتیٰ کہ دیوانہ اور پاگل اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کو وہ قتل کر دے کہ اس کے قصاص میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ اسلامی قانون. تو جزیہ کے, لیکن ہمیں کیا ہے جزیہ کا, اس کا مفہوم ہی پتہ نہیں جزیہ کہتے کس کو. اب یہ ہوا کہ فلاں نے جزیہ تو یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ڈال دیا گیا. ارے آپ اس کے جزیہ کے مقابلے میں بہت کئی گنا زیادہ برڈن خود مسلمانوں پر زکوٰۃ کے عنوان سے, صدقات کے عنوان سے, دوسرے عنوان سے. خلاصہ یہ کہ اس وقت بہت زیادہ وضاحت نہیں کا موقع نہیں ہے. موقع ملے گا تو ان جزیات پر بھی کبھی ایک موضوع پر بھی بحث ہو جائے گی, یا آپ کے سامنے اور مزید باتیں آ جائیں گی. اس وقت تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں اسلامی شریعت کو خود بھی ہلکا پھلکا سمجھنے کی ضرورت ہے. جزیات کی ضرورت نہیں ہے, جزیات کے لیے علماء موجود ہیں, مفتیان موجود ہیں. ہم ہلکا پھلکا اس نظام کو سمجھیں, تاکہ سمجھنے کے بعد کم سے کم اتنا تو ہم کو معلوم ہو کہ ہم کو شرع صدر ہو, اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہو تو ہم اس کا جواب دے سکیں. جس کی مثال ہم نے یتیم پوتی کی میراث کے تعلق سے دیا کہ یتیم پوتے کی میراث کو کیسا ظلم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ اس پوتے کو دادا زیادہ دے دے اپنی زندگی میں, یا یہ کہ اس پوتے کے تعلق سے وصیت زیادہ کر دے, اتنی کر دے جتنا اس بیٹے کو بھی نہ پہنچ رہی جو حیات ہے, جو زندہ ہے, اس سے زیادہ اس کو مل جائے. تو شریعت نے اس ہمدردی میں کیا ہے کہ یتیم پوتے کی میراث نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک جز کو پکڑ لیا, دوسرا جز چھوڑ دے. اتنا تو پکڑ لیا کہ یتیم پوتے کی میراث نہیں ہے, لیکن یہ چھوڑ دیا کہ دادا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس وقت تک اے نبی آپ کے رب کی قسم, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک, یہاں تک کہ آپ ان میں فیصلہ کریں, اور آپ کے نہ رہنے کے وقت میں شریعت فیصلہ کرے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جن چیزوں میں انہیں اختلاف ہے, وہ اختلاف شادی کے تعلق سے ہو, پراپرٹی کے تعلق سے ہو, کاروباری اختلاف ہو, جائیداد کے اختلاف ہو. فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر اپنے دل میں وہ کسک بھی محسوس نہ کریں, وہ یسلموا تسلیما, پورے طور پر سرنڈر کر دیں. یعنی فیصلہ ماننا ہی ہے, لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے شرع صدر بھی ہونا چاہیے. اور یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ وہ شرع صدر تو دور کی بات ہے, ہم فیصلے کو ہی نہیں مانتے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں, وہ کیا ہیں وہ جانیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے پہلو زندگی گزارنے کے ہو سکتے ہیں, ان میں جہاں بھی نشیب و فراز جو بھی ہوگا اس کو مکمل طور پر پیش کرنے کے لیے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. ہر شعبے کا مکمل نظام حیات تمہارے پاس ہوگا, کسی بھی لائن کا ہو. تو اگر ہم اس طرح شریعت کو سمجھیں گے, خود بھی ہمیں شرع صدر ہوگا. آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم خود بھی کبھی شریعت کے تعلق سے ہمیں شرع صدر نہیں ہوتا, مسائل کے تعلق سے, لہذا ہمیں خود بھی خوشی محسوس ہوگی, شرع صدر ہوگا, ہم دوسروں کو جواب بھی دے سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں خود بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق